علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آج ہم پڑھنے والے ہیں درس، جو نیا رسالہ آپ کو میں نے بولا تھا جو ہم سٹارٹ کریں گے، وہ آج جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے امیر اہل سنت کے 121 ارشادات ہم دیکھیں گے، اور اس میں کوئی بھی تو آج ہم پورا رسالہ پڑھیں گے، فل رسالہ۔ تو آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے 6 تاریخ ہے، پہلا مہینہ ہے اور 2024 ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کر امیر اہل سنت کے 121 ارشادات پڑھ یا سن لے، اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے بچانے والا بنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو ہدایت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا اور ان کے فرامین پر عمل کرنا بھی ہے، کیونکہ اولیاء کرام کی گفتگو میں عموماً قرآن و حدیث کا نچوڑ خلاصہ ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام لوگوں کی باتیں اس طرح دل پر اثر نہیں کرتی جس طرح کسی ولی کامل کی ایک نظر یا کوئی ایک بات اثر کر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ والے ہر وقت اللہ کو راضی کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ پاک انہیں خصوصی انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ الحمدللہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا شمار بھی اللہ پاک کے نیک بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حکمت بھری باتیں سننے والا اور آپ کی صحبت بابرکت اختیار کرنے والا شخص محروم نہیں لوٹتا، بلکہ علم و حکمت کے بھی بہت سے موتی اپنے دامن میں سمیٹ کر جاتا اور خود کو خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی یہ رسالہ امیر اہل سنت کے 121 ارشادات پڑھیے، آپ کی حکمت بھری باتوں پر عمل کرتے ہوئے خوب فائدہ حاصل کیجیے۔ پہلا، مسلک اعلیٰ حضرت عین شریعت کے مطابق ادب والا ہے، ہمیں اس پر مضبوطی سے چلنا ہے۔ سیکنڈ، شریعت ہمارا معیار ہے۔ شریعت نے جس کو جائز کہا وہ جائز اور جسے ناجائز کہا وہ ناجائز ہے۔ تھرڈ، عید مبارک سلام کرنے کے بعد کہنا چاہیے اور خیر مبارک کہنے سے پہلے سلام کا جواب دیا جائے۔ فورتھ، عید مبارک دعا ہے، اس کا معنی ہے کہ آپ کے حق میں عید برکت والی ہو۔ ففتھ، پروقار طریقے سے گلے ملنا چاہیے۔ بھیچ لینا، گلے ملتے ہوئے دوسروں کو اٹھا لینا غیر مناسب اور ایذا کا باعث ہو سکتا ہے۔ سکس، کہا کیا بولنا ہے اس کا شعور ہونا چاہیے۔ سیونتھ، صحیح معنوں میں محتاط فی الدین، دینی طور پر احتیاط کرنے والا، جائز ناجائز کا خیال رکھنے والا وہ ہے جو ثواب کا حریص طلبگار ہو اور بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ آٹھواں، جب مزدور اجرت کا حقدار ہو جائے تو بلا اجر بغیر کسی وجہ کے اس کی اجرت نہ روکی جائے، فوراً دے دی جائے، اسے دھکے نہ کھلائے جائے۔ نواں، میں 2.25 ماہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا مگر کبھی آپ کو کہکارتا لگاتے نہیں دیکھا۔ 10، کتابوں اور ماہناموں کے سر ورق ٹائٹل پیج پر آیت قرآنی نہ لکھی جائے، کیونکہ کسی بے وضو نے قصداً اسے ہاتھ لگائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ 11، ہفتہ وار اجتماع میں دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ سوز و گداز یعنی دل کا نرم ہونا، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے۔ 12، جب کوئی قرآن سنت کے مطابق بیان کر رہا ہو تو کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اپنے یا دوسروں کے لیے توجہ میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ 13، عموماً لوگ اپنا موبائل فون کسی کو دینا پسند نہیں کرتے، ان میں راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے کسی سے موبائل نہیں مانگنا چاہیے۔ 14، ہیئر ڈریسر اپنی دکان پر یہ تحریر لگا دے، یہاں نہ داڑھی منڈی جاتی ہے اور نہ ہی ایک مٹھی سے گھٹائی جاتی ہے، کہ علماء کرام فرماتے ہیں داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں گناہ ہے اور اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ 15،
جینا ہے تو ایسے زیو کی زمانہ مثال دے۔ 16 چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی سب ایک دریا کی نہریں ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ 17 اہل علم کے سچے صحبت یافتہ پیروکار خودکشی نہیں کرتے۔ 18 اسلامی بہنوں کے دو زانو اتحیات میں بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر کھانا کھانا بہتر ہے۔ 19 چیونٹی کو بلا ضرورت نہ مارے بلکہ اسے اپنے قبیلے سے بھی جدا نہ کرے کیونکہ یہ قبیلے کے ساتھ رہتی ہے۔ 20 مجھے یا سیدی نہ کہا جائے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ سید بن گیا ہے جبکہ میں میمن ہوں، اس طرح وہ گناہگار رہیں گے، میں ایسوں کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔ 21 مکتبۃ المدینہ شعبہ عربی کتب سے کم از کم ایک عربی کتاب خریدے، پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو تو کسی سنی عالم کو تحفہ دے دے۔ 22 صرف مستند عالم دین یا ان کا مصدقہ کلام پڑھنا چاہیے۔ 23 حلیہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن بھی مذہبی ہونا چاہیے۔ 24 عبادت میں دل کا لگنا، دلی سکون، سرور حاصل ہونا، سرور آنا روحانیت ہے۔ 25 میری زندگی دعوت اسلامی ہے۔ 26 100 کتابیں ایک طرف، ایک لمحے کی اچھی صحبت ایک طرف۔ 27 مجھے اردو سے محبت ہے کیونکہ کنز الایمان، تفسیر، خزائن الایمان، عرفان، فتاوی رضویہ، بحر شریعت وغیرہ اردو میں ہے۔ 28 اچھی نیتوں کے ساتھ ہر گھر میں ڈرائنگ روم وغیرہ میں کتابوں کی الماری کی ترغیب بنائی جائے اور اس کا نام مدنی لائبریری رکھا جائے۔ 29 تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر، کاروبار میں کے جگہ، دفتر، کلینک، شو روم، ویٹنگ روم یا اپنے ڈرائنگ روم، بیٹھک وغیرہ میں جہاں بھی من پڑے مدنی لائبریری قائم کیجیے۔ 30 فی زمانہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا مشکل ہے یا ناممکن نہیں، بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلے، گھر سے باہر نکلنا پڑے تو نگاہیں نیچی رکھے، بے اختیار کسی محرمہ پر نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لے، ایسے مقامات پر کم سے کم جائے جہاں عورتیں بے پردہ ہو، مثلاً بازار وغیرہ۔ 31 ہمیں گھر کی روشنی کے ساتھ ساتھ قبر کی روشنی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ 32 جشن میلاد کی خوشی میں چراغاں ضرور کیجیے اور اپنے جسم کو سنتوں اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے سے بھی غفلت نہ کیجیے۔ 33 اسلام قربانیوں کا مجموعہ ہے، دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت تبلیغ کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ 34 بلا اجازت شرعی مکھی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ 35 ہمیں مسلمانوں کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ 36 مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے۔ 37 خوف خدا کی باتیں سنجیدہ اور غم بھرے انداز میں کرنا ہی مفید ہے۔ 38 سونے کے لیے وہ چٹائی استعمال کی جائے جو عموماً مردے کے نیچے چارپائی پر رکھتے ہیں تاکہ موت کی یاد آتی رہے۔